اب کچھ لوگوں کو بڑا اختلاف ہوا اس لفظ سے، کہا مولا تو اللہ ہے، قرآن میں تو اللہ نے کہا میں ہی تمہارا مولا ہوں، انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کہتا ہے میں ہی تمہارا مولا ہوں، اے بندو تم یوں کہو انتا مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو پس ہم کو کافروں پر فتح دے۔ تو مولا تو علی اللہ ہے، تو علی کو مولا کائنات کیوں کہا جا سکتا ہے؟ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ جو زیادہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے کوشش کی، کہا کہ اس حدیث کی روایت میں ضعف ثابت کیا جائے، تو کہا گیا کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ جو زیادہ اتنے علم تک رسائی نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے مولا سے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر کیا مطلب ہے؟ کہا مولا کہہ سکتے لیکن مولا کائنات مت کہیے، مسلمانوں کے مولا ہے، اور مولا سے یہاں مراد یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جس طرح رسول اللہ بتاتے تھے اس طرح علی بتائیں گے، تو دین سمجھنا ہو جیسے مجھ سے سمجھتے تھے ویسے علی سے سمجھنا۔ مولا سے یہاں مراد مددگار نہیں ہے۔ اب پورا اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، ہمارے مذہب میں یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے بہت سارے شخصیات کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان تمام حاجت رواؤں میں سب سے بڑھ کر حاجت روا علی کی ذات اور علی کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان کو یہاں شرک کی بو محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مددگار ہے یہ شرک ہے۔ چنانچہ ابھی پروجیکٹر پروگرام تو نہیں ہے، ورنہ میں وہ کلپ دکھاتا سناتا، مولوی توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، طالب الرحمان ہے، جتنے غیر مقلد نبی موجودہ ہے، سب کا کہنا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، علی کو اگر کسی نے مولا کہہ دیا تو اس نے شرک کر لیا، اس لیے کہ مولا ہونا اللہ کی شان ہے، مولا وہ نہیں ہوتا جو خود تکلیف میں آ جائے۔ اور دلیل یہ دی، کہا کہ اگر وہ مولا ہوتے، سب کے مددگار ہوتے، تو امام حسین جب قتل ہو رہے تھے تو وہ خود ان کو کیوں نہیں بچایا؟ خود شہید ہوئے تو اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ عالم یہ تو ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ نے بلایا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں آئی ہوئی تھی، آنسوں پہ چشم میں مبتلا تھے، تو جو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا وہ تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ تو اس کے ضمن میں بات ایک بتاتا ہوں کہ اختیار ہونا اور ہے، اختیار کا استعمال کرنا اور ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ نافرمانی کر رہا ہے، کیا اس کے باپ کو اختیار نہیں کہ اٹھے اور اپنے بیٹے کو ایک زوردار تماچا لگا دے؟ اختیار ہے، مگر ہر بار باپ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا۔ بعض اوقات بچے کو دیکھتا ہے، گھور کے دیکھتا ہے، صرف سمجھتا ہے کہ گھور کے دیکھنے سے اس کا کام ہو جائے گا۔ بعض اوقات زبان سے ڈانٹ دیتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، تو کوئی یہ کہے گا کہ باپ مجبور ہے، اس اپنے بیٹے کو مار نہیں سکتا۔ کہا جائے گا مار تو سکتا ہے لیکن اختیار کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اختیار کا ہونا اور ہے، استعمال کرنا اور ہے۔ تو بخدا علی صاحب اختیار تھے، بخدا علی اپنی بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ وہ رب کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے۔ اور اگر اس پہ یقین نہ ہو تو آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں میں۔ حضرت علی فاقے سے ہے، مسلسل کئی روز سے فاقہ چل رہا ہے، اور واقعہ مکے کا ہے۔ جب کئی دن فاقے کو ہو گئے، کسی طرح سے ابو جہل کو پتا چل گیا۔ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ ٹوہ میں رہتے تھے مسلمانوں کی، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں ان کے کاروبار کے کیا حالات ہیں، گھریلو کیا حالات ہیں، ٹوہ میں رہتے تھے ہمیشہ۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ علی تو فاقے سے ہے۔ عتبہ شیبہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی کے گھر میں غربت کا یہ حال ہے، کئی روز سے علی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اگر موقع ملے تو اس بات پہ ہم علی کو پریشان کریں گے، تانا زنی کریں گے۔ عتبہ نے کہا یار اچھا موقع آیا۔ اتفاق کی بات یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن حضرت علی کا گزر ہوا، اب یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے علی کو پریشان کرے، کس طرح سے تانا زنی کرے، کس طرح سے ان پہ ٹونٹنگ کی جائے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان سائل مانگنے والا آتا ہے اور علی کے قریب آ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم
اے داماد اے علی ابن ابی طالب، اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا، اے علی ابن ابی طالب تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ کہا سائل کہو کیا بات ہے؟ کہا میں 2 روز سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عطا کرو، کچھ دو مجھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو صبر کر، صبر کر۔ تبھی ابو جہل کہتا ہے دیکھو وہ سائل مانگ رہا ہے اور علی نے اس کو واپس کر دیا ہے، اب میں ایک جملہ کہوں گا تم سب کہہ لگانا، ہنسنا، میرا ساتھ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بس تبھی ابو جہل ایک جملہ کہتا ہے، علی لوٹا دیا اس سائل کو، ارے تو کیا اس کو کھلائیں گا؟ جو تو خود بھوکا ہے تو اس کو کیا کھلا سکتا ہے؟ محمد کے دین نے تجھے کیا دیا سوائے مفلسی اور فاقے کے؟ معاذ اللہ۔ اے علی اگر تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرتا، لات و عزا کی تعظیم کرتا، آج تو ہماری طرح مالا مال ہوتا، مال سے بھی مالا مال ہوتا اور شکم سیر ہوتا، مگر تجھے محمد کے دین نے دیا کیا ہے سوائے مفلسی کے، سوائے غربت کے، سوائے فاقوں کے؟ جب یہ طنز کیا ابو جہل نے، سارے ہنسنے لگے، عتبہ بھی ہنس رہا ہے، شیبہ بھی ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہے، مذاق اڑا رہے۔ مولا کائنات کو جلال آتا ہے اور اس جلال کے عالم میں اس ساحل کو آواز دیتے جو جا چکا تھا، دور تک جا چکا تھا، آواز دیا ہے ساحل قریب آ۔ ساحل قریب آتا ہے، فرمایا اپنے ہاتھ کو کھول۔ اس نے ہاتھ کو کھولا اور اس کے ہاتھ پر حضرت مولا کائنات نے تھوک دیا، اپنا لعاب ڈال دیا۔ ابو جہل نے اس منظر کو دیکھا تو پھر دوسرا طنز کرتا ہے، اے علی ہم پر بس نہیں چلتا تو اس بیچارے مانگنے والے پر اپنا روب ڈالتے ہو، تھوکتے کیوں ہو؟ اگر ہمت ہو تو ہمارا جواب دو، کیا ہم نے غلط کہا کہ محمد کے دین نے تجھے سوائے مفلسی کے اور غربت کے کچھ نہیں دیا؟ حضرت علی نے ان کے اس بات کو کوئی توجہ نہیں دی، ساحل سے کہتے مٹھی کو بند کر۔ ساحل نے مٹھی بند کی، کہا کھول، اور جب ساحل مٹھی کھولتا ہے تو منظر کیا ہے کہ اب وہ تھوک نہیں ہے بلکہ سونے کا سکہ ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے قسم خدا کی میں وہ ہوں کہ اگر تھوک دوں تو سونا بنا دوں، مگر میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں۔ تو یہ وہ ہے کہ جو تھوک دے تو سونا بن جائے، جن کے تھوکوں میں سونا ہو، تو جن چیزوں کو چھو دے تو کیا وہ چیزیں سونا نہیں بنا سکتے تھے؟ جن مصیبت زداؤں کو چھو دے تو کیا ان کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کر سکتے تھے، مگر یہ رب کے حکم کے پابند تھے۔ جب حکم ہوتا تھا تو یہ مدد بھی کیا کرتے تھے، حکم نہ ہو تو اپنی مددوں کو روک بھی لیا کرتے تھے۔ تو کربلا میں حسین کو اس لیے نہیں بچایا کہ بچا نہیں سکتے تھے۔ حسین بچنے کب گئے تھے؟ وہ تو اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے گئے تھے۔ تو اختیار تھا